بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خط رقم ہے کمپوزیشن کے حوالے سے لفظوں کے جوڑ توڑ اور میم اور ہا کی ابتدائی، درمیانی اور آخری شکلوں کی پہچان کے حوالے سے کچھ مثالوں کا اجرا ہم نے استاد محمد عزت کی کتاب سے کیا تھا، جس کی مشق آپ لوگوں نے بھیجی ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے مسائمہ کی مشق ہے ہمارے پاس یہاں پر خوبصورت سی، جو کہ انہوں نے فقاہر پیپر پر بڑے احسن طریقے سے نبھائی ہے۔ اس میں جیسے کہ اب ان چیزوں کا خیال کرنا ہے، جیسے کہ یہاں پر میم، درمیان والے میم کافی موٹے ہو گئے، یہاں پر میم کافی موٹا ہو گیا۔ اسی طرح سے واو لائن سے نیچے ہو گیا، کوئی بڑا لمبا لفظ آتا ہے تو ہمیں اس کو اس حساب سے شروع کرنا پڑتا ہے کہ لائن کے اوپر آ کر وہ ختم ہو جائے۔ جی سر۔ اور باقی جو مثالیں آپ نے لکھی ہیں اچھی ہیں، یہاں پر تھوڑا سا اس میں محنت کرنی ہے، باقی یہ حصہ کافی لمبا ہو گیا۔ سر باقی یہ آپ نے تیسری لائن میں جو آخری لفظ میں نے لکھا ہے، یہ میں نے دیکھ کے لکھا ہے لیکن مجھے لفظ کی سمجھ نہیں آئی، یہ کیا ہے؟ ہم شہر ہم شہر ہے؟ جی جی ماشاء اللہ، بہت اچھا ہے۔ نیم بڑے ہو گئے آپ کے، یہ قابل غور سر ہے، ان کو میم دیکھیں۔ کو باریک لکھنا ہے، سائز میں چھوٹا لکھنا ہے؟ بالکل سائز میں تھوڑا چھوٹا۔ صحیح۔ سر اس میں سے کون سا والا صحیح ہے جس سے مجھے اندازہ ہو جائے کہ یہ میم ٹھیک ہے اور میں نے اتنا لکھنا ہے، اس سے بڑا نہیں کرنا؟ جیسے یہ مہمان کا لکھا آپ نے، یہ اچھا۔ ٹھیک ہو گیا، ہوں، ٹھیک ہوں۔ سر، باقی کچھ بڑے ہیں۔ ٹھیک سر، جزاک اللہ۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، ماشاء اللہ۔ اس میں زاویوں کا خیال رکھیں، جو ورٹیکل اسٹروکس ہیں ان کا زاویہ ایک رہے، کہیں پر زیادہ ترچھا ہو جاتا ہے، کہیں تھوڑا سا سیدھا ہو جاتا ہے، کہیں پر ٹھیک ہے، زیادہ تر ٹھیک ہے، لیکن جیسے کہ یہ دیکھیں آپ، میم یہ زیادہ ترچھے ہو گئے، جی سر، لام یہاں پر زیادہ ترچھا چلا گیا، جی سر، الف زد ترچھا ہو گیا یہاں پر، تو یہ چیزیں ہیں جن کو غور کرنا ہے۔ ہاں تھوڑا سا بڑا ہو گیا، درمیان والا ہاں زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، یہاں پر تھوڑی سی توجہ نہیں رہی چھوٹے ہاں میں، نیم بڑے ہو گئے، جی تو ان چیزوں کو ذرا غور سے کرنا ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی خامی آپ کے کام میں نہ ہو۔ سر یہ میری چھٹیوں کی مشق ہے، یہ میں نے پہلے لکھا تھا کلاس سے پہلے۔ ماشاء اللہ، صحیح، بہت اچھا ہے، ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ جزاک اللہ۔ اچھا جی، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة۔ تو یہ میں نے کتاب سے لکھا تھا، دیکھے الرحیق المختوم سے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ یہاں لام یہ اس لام کو میں جوڑنے میں تھوڑا سا ہے کہ لام لام ایسے ایسے جڑے گا، ایسے آئے گا۔ اس میں گیپ آنا ہے سر، وہ کل آپ نے کلاس میں بتایا اس میں گیپ آنا ہے، میں نے گیپ نہیں رکھا ہوا تھا۔ خیبر میں یہ والا خا نہیں آئے گا، یہ والا یہ والا آئے گا جو آسن میں آتا ہے۔ جی۔ جی سر۔
बाकी अच्छा माशाल्लाह। ये जो गोल वाले हाँ है ना, ये आपके कमजोर है। इसमें इनका जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी इस तरह, ये टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। सही सर। सर असल बात ये कि वो इतना छोटा है कि बाज़ का आंख से नजर ही नहीं आ रहा होता मुझे लिखते हुए। हम्म, अच्छा जी, लाइबा का काम है। और अच्छे, बड़े अच्छे, साइज बड़ा अच्छा है माशाल्लाह। कहीं कहीं छोटे हो गए हैं कुछ कुछ, जैसे ये नीम के नीचे वाले हिस्से, ये नीचे आ गया, इसकी आंख बंद हो गई। ये अच्छा है माशाल्लाह। तो छोटा हो गया। बाकी नीचे बहुत शानदार दिखता है माशाल्लाह। बड़ा अच्छा हाथ है खत रुका के हिसाब से माशाल्लाह। बहुत अच्छा लिखा है। बारकल्लाहु फीक। अच्छा यहाँ पर जैसे ये छोटा हो गया। हाँ, इसकी आंख बंद हो गई। इसका रुख बहुत तिरछा तिरछा हो गया। ये वाला हाँ यहाँ नहीं आएगा, सीन और नून के दरमियान शोशा नहीं आएगा। ये शोशा यहाँ पर नहीं उठेगा। लफ्जों के जाविये इनको नोट करें। और फासलों को भी देखें। इसको दोबारा कर लिखिएगा। इसकी करेक्शन में करता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा जी, क्या काम है। ये फासला ज्यादा हो गया, दो नुकते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा लाइन पे लेके आए। ऊपर आता है तो फिर थोड़ा सा ऊपर करें ताकि सीन करीब करें। फासला ज्यादा है, इसको फासले को कम करें। इस हिस्से को जरा मश करें। ये अच्छा लिखा है, यहाँ फासला कम हो गया। इनको थोड़ा छोटा करें, यहाँ के इस हिस्से को थोड़ा सा बड़ा करें। ये अच्छा लिखा है माशाल्लाह। नीचे आ गया लाइन से। ये भी नीचे आ गया लाइन से। इसको भी ठीक करें। खत अच्छा है माशाल्लाह। कलम कहीं कहीं जो हिल रहा है, तो इतनी मशक करें कि बस मजा आ जाए। इस तैयबा, अच्छी मशक है माशाल्लाह। तो ये शोशा उठेगा नून का। बाकी अच्छे हैं, ये थोड़े बड़े बना दी या ऊपर वाली मशक अच्छी है। लाइन पे लेके आए, लाइन पे लेके आए। या को छोटा करें। बाकी स्ट्रोक्स अच्छे हैं आपके, नून को छोटा करें। आप को छोटा करें। इसको नीचे लेके आए लाइन से ताकि अलिफ लाइन पे आ जाए। आप को छोटा करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बारकल्लाहु फीक। इस जो एरिया का काम है, बहुत अच्छे जा रही है माशाल्लाह। ये ज्यादा तिरछे हो गया, ये अच्छा है। ये तिरछे हो गए, जीन को थोड़ा सा और नीचे लाइए। ये अच्छे हैं। सीन ये काफी उठ गया। इस सीन को थोड़ा सा लंबा करें, तीन नुक्ते का बेहतर है। शॉर्ट ठीक है, फासला ठीक, थोड़ा सा बढ़ाएं। तो आपको थोड़ा आगे लेके आए, आइन को थोड़ा सा बाहर और थोड़ा सा बड़ा, ताकि आंख खुलेगी। आप बेहतर है, बहुत ज्यादा गोल हो गया, इसको यहाँ से ऐसे आके यूं बनना है। आपको थोड़ा पहले शुरू करें ऊपर से। नाम यहाँ ठीक है, यहाँ ज्यादा तिरछा हो गया। मीम को बेहतर करना है, मीम बहुत कमजोर है, नून अच्छा है। वाव के नीचे वाले हिस्से को थोड़ा सा नीचे लाकर बनाए। हाँ, ऊपर वाला बेहतर है। ये वाला सीधा हो गया, पतला हो गया, थोड़ा सा तिरछा जाके फिर ये दायरा बना। ये ज्यादा तिरछा चला गया, थोड़ा यूं करके ऐसे बनेगा। अच्छा जा रही है माशाल्लाह। प्रॉपर मशक करें ज्यादा से ज्यादा, और इन गलतियों को नोट करें। आगे आने वाले हरूफ के साथ भी इसी किस्म की गलतियां आएंगी, तो इनको जरा मशक ज्यादा करें ताकि आगे आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। बहुत अच्छा काम है, बारकल्लाहु फीक। ज़रात भी अच्छे हैं, जिनको बेहतर करें।
तो टाइम से रहा, थोड़ा सा लंबा हो गया, सीन वगैरह बेहतर है, ये छोटा हो गया, ये अच्छा है, ठीक है। ये ज्यादा गोल हो गया, दायरा इसका नीचे का हिस्सा इसका बेहतर है। इसको थोड़ा सा एक नुक्ता आगे ला के फिर दायरा बनाएं। काफ काफ के सर को थोड़ा छोटा करें, ये बहुत अच्छे हैं। इनको थोड़ा सा पतला करें, नून अच्छे हैं। वाव के नीचे के हिस्से को बेहतर करें, बेहतर है। आखिरी हिस्से को ठीक करें, इसके झोल को बढ़ाएं, अंदर एक नुक्ता झोल आ जाए। ये मोटा हो गया, नून ये वाला बेहतर है, ज्यादा गोल हो गया। वाव के नीचे का हिस्सा बहुत काबिल मश्क है, इसको पतला करें या को छोटा करें, इसमें झोल लेके आए, इसके रुख को थोड़ा सा तिरछापन कम करें, थोड़ा सीधा हो, बहुत ज्यादा तिरछा हो गया। लफ्ज़ अल्लाह इस तरह नहीं होगा। यहाँ पर गोल वाला हा आएगा, इसको नीम को आगे बढ़ाएं, फिर बनाएं। बहुत अच्छे माशाल्लाह। अब तक हमें सिर्फ यही काम मौसूल हुआ है। कोशिश करें कि सब काम भेजा करें। तो गुस्सा भी आपने क्या भेजा है? बहुत पहले भेजा आपने, ठीक है। बहुत अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये असल काम तो ये है, इसको थोड़ा सा ऊपर शुरू करना था ताकि ऑफलाइन पे आके खत्म हो। क्या बात है भाई, मजा आ गया, आंखें ठंडी हो गई। और बहुत आला, माशा, आफरीन वाला काम है आज। आफरीन। बारकल्लाहु फीक, अल्लाह मज़ीद व बारिक। उस्ताद जी, आपने मेरा चेक कर लिया वर्दा कुरैशी का? आ रहे नंबर आ रहे जी अच्छा। हैं जी, शाबाश। ये थोड़ा सा छोटा हो गया, बाकी अच्छा है, बहुत अच्छा है। फासला कम करें, अच्छा दिखता है। ताकि थोड़ा सा ऊपर से शुरू करें, ताकि यहाँ की जो गहराई है वो वाज़ेह हो जाए। यहाँ पर फासले ज्यादा हो गए, इसको देखना है। ये या है, दो नुकते आएंगे। बाकी काम बहुत अच्छा है आपको माशाल्लाह। इसी तरह से मशक करें और मजीद बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। ये स्पर्धा का काम है, बहुत अच्छे। इसको नहीं खींचेंगे, इसको नहीं खींचेंगे, इसको नहीं खींचेंगे, तो गोल करेंगे, तो का अलिफ बनाएंगे, इस पर 97 का जाविया करेंगे। ये सारी कमियां कब दूर होंगी? तो ऊपर से शुरू करें ताकि लाइन पे आ जाए। अपनी गलतियों को देखिएगा। खा का नुक्ता खा पे डालें ताकि ये जौ का नुक्ता ना लगे। यहाँ पे छोटा करें, इसको ऊपर से शुरू करें ताकि इसकी गहराई ज्यादा नीचे ना जाए लाइन से। ये ज्यादा चीजों को लंबा कर देती हैं तो फिर वो सीन लगता है, आइन दाल नून की जगह आइन सीन दाल नून लगा। यहाँ को छोटा करें, ये अच्छा है। यहाँ को छोटा करें, ये वाला बेहतर है। सीधा सीधा हो गया, ये अच्छा दिखता है माशाल्लाह। इसको थोड़ा सा मोटा करें, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा।
ٹھیک ہے ماشاء اللہ، صورت العصر بہت اچھی لکھی ہے، قاف کے نقطے تو آلریڈی موجود ہیں، لام اور صاد کا فاصلہ کم کریں، صاد کا شوشہ پھر با کا شوشہ بھی آئے گا جیسے یہاں لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فاصلہ بہت زیادہ ہو گیا، اس کو نیچے کریں، یہ کم ہو گیا، یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھا، بہت اچھا ماشاء اللہ۔ سمجھ کے لکھیں تاکہ غلطیاں نہ ہو، بہت اچھا لکھا ہے، کافی فرق پڑا ہے آپ کے کام میں۔ یہ مثالیں آپ نے لکھی ہیں، بہت اعلیٰ، اس کو دیکھیے گا کس طرح سے لکھا گیا ہے وہاں پہ، باقی اچھا ہے۔ یا بڑے ہو رہے ہیں آپ لوگ کے بس، یہ کاف اور یا ہے اس میں، یہ ایسے واؤ کاف یا ایسے بنا، سیدھا سیدھا اسٹروک ہے اس پہ۔ بہت اچھے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کرتے ہیں، جاری رکھیں۔ ہو گیا تو یہ باسکوں کا کام چیک۔
ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آپ لوگ کہ یہ جو زاویہ ہے نا 97 پہ جا سیدھے نہیں جا رہے، نہ ہی بہت ترچھے. تو یہ 95 تک، 80 کے بعد 95 تک رکھیں گے یا اس کے بھی بیچ میں؟ 97 97 تک ہوگا یہ. صحیح. ہر لفظ کے درمیان فاصلہ یکساں ہے، کسی نہ کسی زاویے سے، کسی نہ کسی حصے سے. ہر ورٹیکل اسٹروک کا زاویہ 20 ڈگری پہ آ رہا ہے. پھر ہر لفظ کو لائن پہ، سوائے جب میم ہے، میم لائن سے نیچے ہوتا ہے. اس طرح لفظوں میں پھر توازن پیدا کتاب سمجھتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. سر آپ جلدی سے اردو کی کتاب لکھ لیں، یہ بہت مشکل ہے، اس کی کچھ سمجھ نہیں آتی. سمجھنا ضروری نہیں ہے، بس وہ خط کو دیکھیں ذرا، مطلب جوڑ توڑ سمجھ لیں، باقی لفظوں کو چھوڑیں. اچھا، آج جو ہم نئی چیز سمجھ رہے ہیں وہ ہے دال اور ہا. دال اور ہا سمپل لکھنا ہو تو ایسے لکھتے ہیں، دال اور ہا ملا کے لکھنا ہو تو ایسے لکھتے ہیں. یعنی پہلے یہ اسٹروک بنے گا، پھر یہ اسٹروک بنے گا، اور یہ ہا. تو یہ دال اور ہا ہے، اس کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ دال ہا ملا کے لکھنا ہو. جیسے وردہ لکھتے ہیں نا، تو اس وردہ کا نام میں نے شروع میں لکھا تھا ایسے، تو بتایا تھا کہ اس طرح سے وردہ لکھ سکتے ہیں، وردہ وردہ. یہ طریقہ بتایا کہ پہلے یہ، اس کو میں لکھ کے بھی دکھاتا ہوں. اب اس کی مثالیں آ رہی ہیں، اس کے ساتھ اور بھی لفظ آئیں گے کہ کس کس طرح کے مزید ویریشن آپ کے سامنے. جیسے کہ ارادہ، سمپل دال اور ہا، ارادہ اس دال اور ہا کے ساتھ جو بھی آپ کو سمجھایا. ایسا دہ، تو اس کو پتلا کر دیا سین سے پہلے والے اسٹروک کو، جیسے میں نے ابھی انسان لکھا. اور ایسا یہ اس ہا کے ساتھ ہے، یہاں ایسا سین کشیدہ اور اس ہا کے ساتھ، اور دہ اس طرح سے لکھا ہے. شاہانہ دہ، شین کشید، سین دندانے والا، دہ سادہ، یہاں پر شین کشیدہ اور دہ یہ والا. یہ بھی شاہانہ دہ ہے، یعنی شین الف ایسے بھی ہوتا ہے. آپ شین الف ایسے ترچھا کر کے الف کو کسی لفظ کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. شاہین لکھنا ہے آپ نے، اس طرح سے شاہین لکھ سکتے. یہ شین الف ہے، یہ را نہیں ہے، یہ شین الف ہے، اوپر 3 نقطے. سر یہ جیسے را کی شاہ، طرف کیوں ہے؟ اس طرح کا ہے لیکن لمبا ہے، را بہت چھوٹا ہوتا ہے. یہ تقریباً 4 نقطوں کا ہے. شاہین، شاہانہ دہ. پھر لکھا ہے ملوکانہ دہ. اب نیم لام واو کاف الف نون ہا دال ہا سب الگ الگ ہے. اب یہاں کیا کیا، یہاں کاف الف یہ والا ہے، اور یہاں کاف الف کو تبدیل کر دیا. یہاں دال ہا یہ والا ہے، یہاں دال ہا کو تبدیل کر دیا. یہاں مزید ویریشن دیکھیں. اب واو کو کاف الف کے ساتھ ملا دیا اور کاف الف یہ والا لکھا. تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایسے کہ ایسے جو لفظ شروع ہو رہا ہے اس کے اسٹروک کے ساتھ ملا دیا واو کو. اس صورت میں
باقی حروف لائن پہ ہیں اور واؤ ایک نقطہ لائن سے نیچے آ گیا. یہ دیکھیں یہ سیدھی لائن ہے, یہ نیچے آ گیا. اب یہاں پہ کیا کیا, یہاں واؤ کو بھی ملایا اور اس کو بھی ملا دیا اور پھر اس کو بھی ملا دیا. تو یہ بھی ملوکانہ تھا. کتنی ویریشن آ گئی اس میں. اب اسی طرح ابھی میں نے آپ کو شین الف شاہ کے بارے میں یہاں بتایا, تو یہاں دیکھیں پادشاہیدہ, پادشاہیدہ سمپل لکھا. اب پادشاہیدہ شین الف شاہ کو ملایا اور دال کو گول کر کے ہا کو اس کے ساتھ ملا دیا. یہاں ہا تھوڑی سی آنکھ اس کی بند ہو گئی, ذرا پرنٹنگ بہت پرانی ہے, گھسی پٹی ہے, اس وجہ سے. تو دال اور ہا. پھر شہر یا ریدہ, پھر شہر یا ریدہ, اس میں یا الف یہ والا, اس میں یا الف یہ والا, اس میں دال کو ہا کے ساتھ اس طرح ملا دیا, یا دال اور ہا. یہ جس طرح مثال لکھی ہے اس طرح آپ لکھیں گے تو آپ کو یاد ہوگا, یاد ہو جائیں گے کہ اس طرح سے آ سکتا ہے. یہاں پر شین ہا نون شین الف شہنشاہیدہ, اور یہاں پر شہنشاہیدہ شہنشاہیدہ. اب اس میں یہ جوڑ بنایا ہے اٹھان والا, اور اس میں یہ اوپر والا اور اس میں اٹھان والا. پھر دال اور ہا کو یہ ملا دیا. پھر خلافت پناہیدہ, خلافت پناہیدہ, خلافت پناہیدہ. اب دیکھیں خلافت پناہ, نون الف کو چھوٹا کر کے اس کے ساتھ ملا دیا. یہاں نون الف کو بڑا لکھا تھا, پھر الگ سے یہ لکھا تھا, تو یہاں اس کے ساتھ چھوٹا کر کے جوڑ دیا, پھر دال کو ہار کے ساتھ جوڑ دیا. ولی نعمیدہ, ولی نعمیدہ. اب یہاں پر ولی اس طرح سے لکھا, ولی النعمیدہ, النعمیدہ میں یا دال اور گول والی ہے. پھر جہاں بانیدہ, جہاں بانیدہ اس ہا کے ساتھ, پھر اس ہا کے ساتھ. پھر جہاں داریدہ, جہاں داریدہ, یہاں اس والے ہا کے ساتھ جہاں رادیدہ. پھر تاج داریدہ, تاج داریدہ اس تا کے ساتھ, پھر تاج داریدہ اس تاج کی تا کے ساتھ اور گول والی دال کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ہا کو ملا دی. پھر آگے سٹروکس دیکھیں, افندم, اب دال اور میم کو ملاتے ہیں. افندم دال اور میم اس طرح سے ہو گیا, افندم دال اور میم اس طرح سے ہو گیا. افندم ڈائریکٹ ایسے کر کے اس کے ساتھ میم ملا دیا, کیونکہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ افندم لفظ ہے, اسی لیے سیدھا ایسے بنا کے ہلکی سی اٹھان پیدا کر کے اس کو نون تصور کیا اور پھر اس کے بعد دال بنا دی. تو سر اس میں نون کیونکہ کا سیدھا افزم نہیں کوئی ہے؟ لفظ نہیں. دیکھیں یہاں پر دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے, پہلے تو میں آپ کو جیسے بتا دوں کہ دال اور ہاں ایسے لکھ, یہ آپ کا دال اور ہاں ہو گیا, یہ آلموسٹ 3 نقطہ. پھر اس کے بعد شاہانہ لکھنا ہے, شاہین لکھنا ہے, تو ایسے کر کے یہ کیا. یہ آپ کا شاہین ہو. پھر آپ نے جیسے کہ ناہیدہ لکھنا ہے, تو یہ دال کو ایسے کر کے ہاں کو یہ ملا. پھر آپ نے ولی لکھنا ہے, دیکھیں آپ مسپردہ, یہ یہ چیز ولی یا وکی. پھر افندم کے بارے میں بتا رہا تھا کہ افندم ایک تو یہ دال والا تھا یوں, اور ایک ایسے ہے یہ کیا بس. اب یہ آپ افزم پڑھ سکتے ہیں اس کو, لیکن تھوڑا سا اس میں اگر انہوں نے لچک دی ہے. اب یہ نون کا شوشہ ہے اور پھر دال ہے, تو افندم ہو گیا. کیونکہ افندم کے علاوہ کوئی لفظ بن نہیں سکتا جس کے یہ معنی ہو, تو لہٰذا یہ افندم ہی سوال ہوگا. جس طرح آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے صبر میں یہ کیا تھا کہ ہم نے
یہ کر کے اب یہ کر دیا، تو اب یہ سر نہیں ہو سکتا، یہ سواد کا شوشہ ہے، اور پارا یہ صبر ہو گیا. تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. اسی طرح افندی بھی آپ لکھیں گے آگے، تو یہ افندی ایسے، اور ایسے بھی ڈائریکٹ ایسے کر سکتے ہیں. یہ بھی افندی ہے کیونکہ افضی کوئی لفظ نہیں ہے. اسی طرح حضرت میں بھی، جیسے ایک تو سمپل ہے حضرت، یہ حضرت ہو گیا، اس میں ہم سواد کا شوشہ بناتے ہیں. ایک یہ ہے حضرت، ایسے کر کے ایسے بھی کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ شوشہ نہ بنایا اور یہ کرتے ہیں کیونکہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ ضاد ہے. اور ایک یہ ہے کہ ہم اس کو ایسے بغیر شوشے کے ایسے کر کے پھر اس کے ساتھ ایسے، یہ بھی حضرت ہے کیونکہ را کو تا سے ملا ہے. یہ مثال بھی آگے آ رہی ہے. تو اسی سے وہ صبر والا لیا گیا ہے مثال. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں، حضرت، افندم افندم افندم، افندی افندی افندی، حضرت حضرت، پھر حضرت لڑے، پھر حضرت لڑے. ضاد یہاں تا لام کو نیچے سے لائے، یہاں لام کو درمیان سے لائے، یہاں لام کو اوپر سے لائے، اور یہاں ضاد را کو تا سے ملایا اور تا کو لام کو اوپر سے لے کے آئے. یہاں را کو تا سے ملایا، لام کو را سے ملا کے را کو یا سے ملایا. یہ سارے اسٹروکس ہو سکتے ہیں. اولان، یہ نون چھوٹا ہے، یہ نون بڑا والا. اگر یہ والا نون نہ لگائیں، اوپر نون لگانا ہو تو یہ والا نون اوپر سے لگ سکتا ہے. یہ چھوٹا ہوتا ہے، یہ اوپر آ سکتا ہے. یہ والا اولان، اولان. قلوب، قلوب کو دیکھیں، یہ ایک نئی چیز آپ کے سامنے آئے گی. قلوب، الف واو لام واو با، الف واو لام واو با، واو کو با سے ملا دیا. الف واو لام واو با، واو کو لام سے، واو کو با سے. اور پھر یہ بھی قلوب ہے. اب یہ الف ایسے واؤ کے ساتھ جڑتا ہے، یہ واؤ کے ساتھ قانون ہے. اب یہ صرف واؤ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے کہ اس طرح سے ہم جوڑ سکتے ہیں. اب یہ الف شمار ہو، الف اور واؤ جڑ کے، جیسے کہ آپ نے کچھ بھی ایسا لفظ لکھنا ہے جس میں الف اور واؤ آ رہے ہو، اور لکھنا ہے، اور ٹھیک ہے، اور ہو. اب آپ بولیں گے بھائی یہ تو نور لگ رہا ہے، تو نور ایسے، تو یہ الف الف و ہے، دیوانی کی طرح کا لکھا جائے گا، اس میں دیوانی کا ملتا جلتا الف تو ہے. دیوانی ٹائپ. جی، تو یہ الوب جو ہے وہ اس طرح کا ہے. یہ الوب، یہ الف. یہ مثالیں لکھنے سے یاد ہوں گی. پھر اسی طرح یہ اول نان، واؤ کو لام سے ملایا، اول نان. یہ جو گھماؤ ہے لام ہے، اس طرح ولی میں ایسے گھماؤ تھا نا، ولی. اور پھر اول بابدہ، پھر یول نان، یہ وہی ہے اول لام با الف. پھر اسی طرح اول مک، پھر اول مک، واؤ کو لام سے ملانا. اول مغلا، اول مغلا اسہا کے ساتھ، اسہا کے ساتھ. پھر اول مغلا اس کے ساتھ. پھر یول مغلا. اب یہاں سے غین اور میم کے درمیان فاصلہ ہے تو بیچ میں سے کراس کیا، اور یہاں میم اور غین قریب لکھیں تو غین کے درمیان سے کراس کیا. یعنی ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر لفظ کے درمیان فاصلہ ہو، جیسے کہ یہاں سے اگر واؤ کو لے کے آتے ہیں تو یہ فاصلہ ہے، تو یہ ایسے کر سکتے ہیں. اور ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ یہ کیا، سوری، یہ اس کو یہاں سے لے کے یہاں سے کراس، غین کے بیچ میں سے، ایسے بھی ہو سکتا. بولو 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 بولو، یہ سارا ہو گیا. اور مغلا بھی ہو گیا. اول دے غم، اول دے غم.
پھر اول دے غم، پھر اول دے غم، دال کو یا سے ملایا، پھر واؤ کو لام سے، لام کو دال سے، دال کو یا سے، یہ بھی اسی طرح ہے، اول دیغی، اول دیغتہ، اول دیغندن، یہ سب اس کی مثالیں ہیں، اول مدیغندن، واؤ لام میم دال یا غین نون دال نون، اول دقدہ، اول دقدہ، اول دقدہ، یہ مثالیں ہیں، یہ ہمارا یہ ختم ہوا۔ آگے اس کی مشقیں کرواؤں گا میں انشاءاللہ، یہ بہت ساری مثالیں، یہ یہ جو آپ نے جتنا پڑھا یہی ویریشن ہے ساری۔ آگے یہ ان صفحوں پر مثالیں دی گئی ہیں، یہ اگر آپ نبھائیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ ساری سطریں اگر آپ میرے لیے نہ صحیح اپنے لیے لکھیں، مجھے دکھانے کی غرض سے نہ صحیح اپنے لیے لکھیں، یہ سارا سایہ سایہ والا صفحہ ہو گیا، اور یہ دیکھیں یہ ساری مثالیں ہیں ویریشن کے ساتھ، شین کشیدہ کے ساتھ، شین بنانے والے کے ساتھ، اور یہ سارا جو سلیبس ہے نا یہ اپنے ہاتھ سے ایک دفعہ کمپلیٹ کرو، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ تلاوت کریں، تو یہ تلاوت نہیں ہے، یہ ایک دفعہ کتابت ہے، کتابت ایک دفعہ کم از کم دیکھ کے لکھ لیں کہ آپ لوگوں کو لفظ سمجھ میں آ جائیں گے، جو جو آپ نے ویریشن پڑھی وہ ساری اس میں آ جائیں گی۔ دیکھیں شاہانہ دا، السلام علیکم شاہ، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، سر آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ الحمد للہ الحمد للہ اللہ کا شکر ہے۔ سر الحمد للہ۔ ایک ریکویسٹ تھی کہ یہ بہت زیادہ باریک ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ ہمیں تھوڑا تھوڑا اگر کچھ اپنے ہاتھ سے لکھ کے اس کی مشقیں کراتے ہیں۔ یہ میں نے ہائی ریزولوشن پہ آپ کو گروپ میں بھیج رکھا ہے، اس میں آپ کو ٹھیک سے یہ اس کے اسٹروک سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ باقی یہ کہ ہم جب ابھی کمپوزیشن میں آئیں گے تو ہم یہی جوڑ عربی الفاظ میں اور اپنے جملوں میں آپ کو سمجھائیں گے، جس کا سمجھنا آپ کے لیے نہایت آسان جی بہتر۔ ہے۔ آپ جویریہ بات کر رہی ہیں؟ جی نہیں، میں یاسمین بات کر رہی ہوں۔ جی جی سر میں ہوں جویریہ۔ جی 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 آپ کا کام چیک ہوا تھا آج، دیکھیے جی سر۔ سر پھر یہ بک ویریشن مجھے کہاں سے ملے گی؟ میں تو بعد میں ایڈ ہوئی ہوں نا۔ میں آپ کو بھیج دوں اوکے تھینک یو سر۔ گا، نکال دیجیے گا A3 سائز۔ جی ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم کوئی کمپوز کرتے ہیں، کوئی جملہ کوئی آیت آپ لوگ مجھے بتائیں۔ سورہ رحمان کو ہی کریں، پھر ہم سورہ رحمان ہی لکھتے ہیں، اس کی آیات بھی چھوٹی ہیں، اور میرا خیال ہے وہ لفظ بھی ایسے ہیں کہ اس کی اچھی پریکٹس ہوگی، اس کی سورہ رحمان کی۔ آگے ہے، اب جس طرح یہ الرحمن آپ نے لکھا نا، اب یہ آ گیا الرحمن۔ اب الرحمن کو لیں، الرحمن میں ہمارے پاس کیا کیا ویریشنز ہیں؟ بھئی ایک تو یہ ہے کہ یہ کر دیا، ایک ہمارے پاس آپشن کیا ہے، آپشنز ہم نے کریٹ کرنے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک لفظ کو ہم کتنی ویریشن کے ساتھ کس کس طرح لکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، ایک یہ ہے کہ لام اور را ڈائریکٹ لکھے ہم نے، ایک ویریشن یہ ہاں میم اور یہ والا نام چینج ہو گیا نا بھائی؟ تو کیا جی ہوا، یہ والا را چینج کیا اور یہ نون چینج کیا، ہاں میم الف لام یہ چینج نہیں ہو سکتے، اس میں یہ دو آپ کے پاس آپشنز ہیں۔ علامہ میں کیا ہے، علامہ میں علامہ لام کے بیچ میں سے ہم نے میم کو نکالا تھا نا، اور ایک صورت آپ نے کیا پڑھی تھی کہ یہ یہاں سے میم پڑھی، یہاں سے نیچے سے، اور ایک صورت کیا پڑھی تھی کہ اوپر سے میم کو نکالا۔
یہ نیچے سے نکالا، یہ اوپر سے، یہ اس کے درمیان سے. سمجھ آیا؟ اب قرآن میں کیا ہو سکتا ہے؟ را اس میں را چینج اور ہو الف سکتا ہے. جوڑ سکتے ہیں، را را اور الف نہیں، جوڑ بھی سکتے ہیں. را کو ایسے کریں گے، را کو نون کے ساتھ جوڑیں گے، ویسے الف درمیان میں لکھتے ہیں. را کو بڑا جی کر سر. کے نون کے ساتھ جوڑ دیا. نون، کاف، لام، واو، فا، قاف، ان کے ساتھ یہ اسٹروکس جوڑ سکتے ہیں. یہ ہو گیا. اور سر کہیں قرآن کی آیات لکھتے ہوئے کہیں نون اس طرح سے، کہیں اس طرح سے، کہیں گول والا، یہ ساری ویریشن اکٹھی ایک ہی صورت میں کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں، اس پہ ایسے ہی ٹچ کر دیا اور نون سمپل والا لکھ دیا آپ نے. سر جیسے آپ نے مجھے کہا کہ انسان اس طرح سے لکھا ہے اور الف کے ساتھ لکھا ہے، تو یا اس میں لکھیں یا اس میں لکھیں. رسم عثمانی آپ نے شاید بتایا تھا کہ وہ ایک خط رسم عثمانی ہے، یہ رسم یا نہیں ہے، یہاں یہ پہ رسم جیسے. نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے. یہاں پر، یہاں تو لفظ کی شکلیں چینج ہو رہی ہے نا، جی سر. رسم کی چینج نہیں ہو رہی. رسم قرآن تو اسی طرح لکھا ہوا ہے دونوں میں، لیکن اس میں نون چینج ہے. وہ تو نون کی شکل ہے، نون وہ سے. خط کی شکل ہے، رسم کی شکل نہیں. اور اب انسان بھی تو خلاقہ اسی کو طرح لام، لکھ سکتے ہیں. دیکھیں ابھی آپ اپنی بات کی خود مخالفت کر رہی ہیں. آپ کا جو سوال ہے وہ آپ کس جواب سے، آپ کے دوسرے سوال سے مطابقت نہیں کھا رہا. کہ وہ سین الف والا معاملہ الگ ہے. میں آپ نے نون کی شکلیں پوچھی کہ ہم سب میں یہی والا نون ڈالیں گے یا یہ بھی ڈال سکتے ہیں، یہ بھی ڈال سکتے جی ہیں. سر. تو اس کا جواب میں نے دے دیا کہ یہ بھی ڈال سکتے ہیں، یہ بھی ڈال سکتے ہیں. سین الف سا اور بغیر الف کے انسان لکھنا وہ رسم عثمانی اور رسم املائی کا معاملہ ہے، وہ الگ ہے، اس کی بات ہو چکی ہے. یہاں خط کی بات ہو رہی ہے، نون کی شکلوں کی بات ہو رہی ہے. تو ایک پوری سورہ رحمان میں آپ کہیں یہ بنائیں، کہیں یہ بنائیں، کہیں یہ بنائیں، آپ کی مرضی. یہ رسم میں نہیں آتا، یہ خط میں آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. جی سر. یہ لام کو یہ چھوٹا کر کے یہاں سے بھی نکال سکتے ہیں. الانسان میں کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ لام الف نون سین. جیسے کہ ہم نے یہ اس کو پتلا کر کے لکھا، اس میں ہم نے یہ کیا تھا، یہ والا میں پھر بتا رہا ہوں. ایسے کر کے یہ پتلا کیا تھا تاکہ سین تھوڑا واضح ہو جائے. سین سے پہلے والے اسٹروک کو ایسے پتلا کر کے. اور ایک آپشن یہ کہ ہم نے اس کو ایسے موٹا کر کے لکھا. اس میں ہم اگر یہ نون ڈالا ہے تو ہم اس میں یہ والا نون ڈال سکتے ہیں. اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، سین کشیدہ بھی کر سکتے ہیں. سین کشیدہ کے ساتھ یہ والا نون بھی ڈال سکتے ہیں، اور سین کشیدہ کے ساتھ یہ والا نون بھی ڈال سکتے ہیں. کتنی شکلیں بن گئی بھائی ایک ہی لفظ سے. ایسا ہی ہے. تو کافی ساری ویریشن بن جاتی ہیں. علمہ میں وہی لام آیا تو لام کے بعد اگر میم آ جائے تو بھائی ساری شکلیں ہو سکتی ہیں. یہ درمیان سے لکھا، اس کو یوں کیا، اس کو یہاں سے نکالا، پھر میم یہ والا کیا، ہاں یہ والا کر دیا. دوسرا آپشن کیا ہے کہ ڈائریکٹ ہم لام کے اوپر سے میم نکالیں، ایسا کر دیا، اس میں پھر یہ والا ہاں کر دیا. یہ ہو گیا. البیان میں سمپل ہے، یہ کر دیا، یہ کر کے آپ نے چھوٹا نون ایسے ڈال دیا. ایسا بھی ہو سکتا ہے اوپر. تو اس طرح سے یہ کمپوزیشن آپ کی شمار ہوگی. اب آپ نے جب ویریشن پڑھ لی تو اب میں بجائے اس کے کہ میں خود لکھوں، یہ ویریشن میں نے آپ کو بتا دی. اب آپ نے جو آگے لکھ کے لانا ہے وہ میں آپ کو جو پہلے فبی آلاء ربکما تکذبان تک، یعنی اس کے بعد جو آیتیں ہیں الشمس والقمر بحسبان، آگے جو پہلا فبی آلاء ربکما تکذبان آ رہا ہے وہاں تک آپ نے سورہ رحمان کمپوز کر کے لانی ہے اگلی کلاس میں خط رقم میں. آپ بالکل ٹھیک اپنا سر. قرآن کریم جو آپ کے پاس رکھا ہوا ہے اسے دیکھیں اور اس میں پہلے سمپل لکھیں، سمپل پہلے سمپل، اور
اسی کی جو شکلیں ہیں وہ لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کو پورا کر کے لکھیں، بس اس کو قلم سے ایک دفعہ الگ سے لکھ لیں جس طرح میں نے یہاں لکھی. سیدھا سیدھا جو اچھا خوبصورت کر کے لانا ہے وہ سمپل لے کے آنا ہے، پھر اس کی ویریشن کو اس طرح سے الگ الگ کر کے، رحمان کی 2 شکلیں ہیں تو وہ یہاں لکھ دی، علامہ کی 2 شکلیں ہیں تو وہ یہاں لکھ دی، ایسے ایسے کر کے وہ لکھ کے لائیں. بالکل ٹھیک پھر ہے. ہم اسے جوڑ کے اس کی کمپوزیشن بنائیں گے. اس طرح سے ذرا آپ کریں. بالکل ٹھیک ٹھیک ہے ہے. انشاءاللہ. یہ آپ لوگوں کا اگلی کلاس جی تک کے لیے ہوم ورک ہے. آج کی کلاس میں کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھیں. نہیں سر، سب سمجھ میں آ گیا، بس سب دعا کریں کہ لکھا جائے. سمجھ میں تو سب آ گیا. باقی لوگ بتائیں بھائی. آپ کی دعا چاہیے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. تو اگلی کلاس میں ہم یہ کرتے ہیں، اچھا اچھا لکھ کے لائیں، ان ساری چیزوں کو نوٹ کریں، اور جو چیزیں سمجھ میں آئی ہیں کتاب کی مشق بھی کریں. جو آج جو صفحہ لکھا ہے نا اس کی مشق بھی کرنی ہے آپ نے، جو دال اور ہا والا، خلافت دال فلاحی اور دا ہاں. شاہ آنا، تو یہ دال ہا والا جو صفحہ ہے اس کی مشق بھی کریں. اور پھر سورہ رحمان کی پہلے فبی اعلیٰ ربما تکذبان تک جو آیات ہیں ان کو آپ خوبصورت کر کے لکھ کے لائیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں چیک کریں گے، ملاقات ہوگی. تو ہمیں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام.